حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہماری پالیسیز بڑی اچھی ہیں, 2 مہینے سے آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی نظر آ رہی ہے. ڈز دیٹ مین کہ اس کا کوئی اثر پاکستان کے عام آدمی پر بھی پڑے گا, اس کو بھی کوئی ریلیف ملے گا؟ جی, آپ نے جس طرح اپنی انٹروڈکشن میں بتایا کہ جو مشکلات کا سامنا تھا اس میں آبویسلی انفلیشن اور یہ تمام چیزیں بہت تیزی سے بڑھی, اور اس میں کچھ ٹھہراؤ ضرور آیا ہے, جس میں آپ نے دیکھا کہ حکومت کی کچھ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھیں جو کہ IMF پروگرام کے تحت ہمیں فسکل ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا تھا, ہمیں کرنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, اسمگلنگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, تو اس کی وجہ سے کچھ اسٹیبلائزیشن کا ڈیفینیٹلی ایک سلسلہ ضرور آیا ہے. لیکن چونکہ آئل پرائسز بہت زیادہ ایسکلیٹ ہو گئی تھیں, اس کی وجہ سے سب سے زیادہ امپیکٹ آیا, اور وہ لکیلی ابھی حالیہ جو اب ایک ڈاؤنورڈ ٹرینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں, اس میں لگ رہا ہے کہ یہ جو پاس آن کرے گی حکومت تو اس سے ڈیفینیٹلی کچھ آسانی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جیسے جیسے ہم نے دیکھا کہ سبسڈیز ریموو ہوئیں الیکٹریسٹی میں, گیس میں, یا حکومت سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے, چوری کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے, اسمگلنگ کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے, تو اس کا جو اثر ہے وہ لوگوں کے اوپر پڑ رہا ہے. اشیاء خوردنوش آپ نے جس طرح خود ذکر کیا, وہ ابھی آلدو جو آگے آنے والا پورا جو سال ہے 2024 کا, اس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ کچھ سٹیبلائز ہوگا, لیکن ابھی بھی اگر دیکھیں 20% سے بہت زیادہ ہائی ہے, اور آبویسلی 30 سے بھی اوپر ٹچ کیا, اب وہ تھوڑا سا 30 سے نیچے آیا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس چیز کا, اور پھر انٹرسٹ ریٹ گورنمنٹ کو ہائی کرنا پڑا ٹو کنٹرول دا مارکیٹ, یہ تمام چیزوں کا جو مجموعی انفلیشن یا کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ ہائی ہونا, یہ کافی اثر انداز ہو رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ رائٹ اوے کوئی خوشخبری ہم کر سکیں. وہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈائنامک ہے, اور اس کے ڈفرینٹ ڈائنامکس ہونے کا مطلب یہی ہے کہ سینٹیمنٹس ہیں, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے, لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں, اور پھر یہ دیکھیں کہ اس میں سے کون سے سیگمنٹس ہیں جنہوں نے, کیونکہ ہماری اسٹاک مارکیٹ بہت بڑی نہیں ہے, اس میں 529 کے قریب کمپنیز ہیں, اور ان میں جو لارج کمپنیز ہیں اس میں آئل اینڈ گیس ہیں, اس میں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو فرٹیلائزر پروڈیوسرز ہیں, یا ہمارے سیمنٹ کے ہیں مینوفیکچررز, تو یہ وہ ہیں جو سیگمنٹس جو ہیں وہ گرو کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ, اور بینکس بھی پرفارم کر رہے ہیں بیکاز ان کے اندر ڈپازٹس انٹرسٹ ریٹ ہائی ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ امپیکٹ کرتی ہیں, لیکن سگنیفیکنٹ جو فنڈامنٹلز ہیں آن گراؤنڈ وہ شاید تبدیل نہیں ہوں گی. ہم ہر دور میں ڈاکٹر شمائل یہ سن رہے ہوتے ہیں ریفارمز لائیں گے, اسٹرکچرل ریفارمز ہونے چاہیے, بٹ جب جن کو موقع ملتا ہے وہ ہوتے نہیں ہیں. پرائیویٹائزیشن کے عمل کو دیکھ لیں, ہم تب سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے بات ہو رہی ہے کہ جناب جو SOEs ہیں جو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں آپ ان کو پرائیویٹائز کریں. اسٹیل ملز کے ایک ٹائم پہ آپ کو اچھے پیسے مل جانے تھے, وہاں پہ ہماری خیر سے کورٹ درمیان میں آ گئی. اب بھی یہ جو معاملہ ہے, فواد حسن فواد نے جو منسٹر ہیں جو اس پہ بہت کام بھی کر رہے ہیں, انہوں نے بتایا, لگ رہا تھا کہ جیسے یہ 1 مہینے میں ہی ہو جائے گا جس طرح حکومت کا کلیم تھا. وہ پروسیس سلو کیوں ہو گیا؟ دیکھیں, جو ان کی جو تحقیق ہے جو انہوں نے بہت سی جگہوں پہ شیئر کیا, اس میں یہ ہے کہ جب اس کو پراپر طریقے سے کسی ایک کمپنی کو بھی وہ پرائیویٹائز کرنے جاتے ہیں تو اس میں جو ڈیو ڈیلیجنس سے لے کے اور پورا پروسیس ہے, اٹ ٹیکس مور دین اے ایئر ایکچولی. تو صرف ایک کا, جبکہ صرف جب PIA سے سٹارٹ کیا. دوسرا یہ کہ اس میں چونکہ بہت سے انوالو ہیں, اس میں پروٹیکشنزم ہم نے دیا, بہت سے ہماری اوور ایفیشینٹ نہیں تھا اور ہم اوور ہائر کرتے رہے, تو اب وہ جو ایک کہہ لیں بلو بیک کے بھی ایک چانسز ہیں. تو یہ تمام چیزیں ڈیلے کرتے رہے, اور پھر جتنی بھی پولیٹیکل گورنمنٹس تھیں وہ پولیٹیکل کیپٹل کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی رہیں کہ جی اگر ہم نے ڈیسیجن لیا تو یہ بلو بیک آئے گا. اب یہی سارا سلسلہ ہے کہ ہم اس ورج پہ ہیں کہ اب ڈیلے ہو چکا ہے, ہم امید کر رہے ہیں کہ الیکشنز آن ٹائم ہوں گے, اور اگر نئی گورنمنٹس آتی ہیں وہ کیا یہ اسٹرانگ ڈیسیجنز ریفارمز کے لے سکیں گے. اور میں یہاں پہ یہ مینشن کرنا چاہوں گا, جس طرح ابھی ذکر ہو رہا تھا, یہ ریفارمز ہمیں ایکچولی تو پورے ملک میں ہر جگہ گورننس کے اندر ہیں, FBR کے اندر بھی ہیں, اور اداروں کے اندر جو ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں وہاں سے لے کے
اب یہ جو ہورڈنگ کی بات ہے یا جس میں اسمگلنگ کی بات ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن، یہ تمام ایگزیکیوشن کے مسائل ہیں، گورننس کے مسائل ہیں، ان میں ریفارمز کی ضرورت ہے. تو جب تک یہ ریفارمز نہیں ہوں گے تو آنے والے وقت میں اگر ہمیں باہر سے فار ایگزامپل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہتر ہو بھی جاتا ہے، ہم اس کو اسٹیبلائز کیسے کریں گے، ہم اپنے اکنامک پہیے کو کیسے آگے لے کے چلیں گے. تو ریفارمز کے اوپر ہمارا فیوچر جو ہے وہ منحصر ہے، اور اس کے لیے ایسی اسٹرانگ گورنمنٹ جو ڈیسیجنز لے سکے، جس کے اندر یہ ول ہو، تو ڈیفینیٹلی تب بھی ہم ان سے اور پھر یہ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر بھی بہت زیادہ ان کی طرف سے یہ ہے کہ ایک طرف آپ ریونیوز بڑھائیں اور دوسری طرف اپنے جو لاس میکنگ آپ کے انٹرپرائزز ہیں ان کو جو ہے ان سے بٹ اسی کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ٹیکر گورنمنٹ بہت سارے ایسے اقدامات لے لے گی جو ہماری سیاسی حکومتیں نہیں لیتی ہیں اپنے پولیٹیکل سٹیکس انوالو ہونے کی وجہ سے. ان کے تو کوئی پولیٹیکل سٹیکس انوالوڈ ہیں نہیں شاید، اسی لیے انہوں نے یہ عمل شروع بھی کر دیا پرائیویٹائزیشن کا.